اللہ دا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں، اللہ دے ہر کام دے وچ حکمت، کوئی کام حکمت تو خالی نہیں۔ قرآن دے 30 سپارے اللہ تعالیٰ کیوں رکھے؟ 35 کیوں نہیں رکھی؟ 25 کیوں نہیں رکھی؟ رکھ سکتا ہے اس واسطے بھائی مہینے دے دہاڑے کتنے ہیں؟ 30۔ قرآن دے سپارے کتنے ہیں؟ 30۔ عمومی طور تے آسانی اسے دے وچ ہوندی ہے کہ ویسے تلاوت کرن والے تو بہت کچھ بھی تلاوت کریں دے رہندے ہیں، دہاڑ دے وچ پورا قرآن شریف دے ختم کر گئے، لیکن عام طور دوتے روزانہ دا ایک سپارہ تلاوت کیتا ویندا ہے۔ 30 دہاڑاں دے وچ کتنے سپارے؟ 30 سپاراں دی تلاوت ہو سی، گویا مہینہ ختم ہو سی، اڈو قرآن شریف دا ختم بھی مکمل ہو سی۔ اس واسطے قرآن شریف دے 30 سپارے رکھے گئے۔ قرآن شریف دی ابتدا کس تو ہے؟ با تو، جس نو اساں بے آدھے ہیں، با، بسم اللہ، با تو، اور یہ جزو قرآن ہے، با تو، اور اس نو سورت فاتحہ دی آیت شمار کی تھی گئی، اور تفسیر بیضاوی شریف دے وچ اس جہاتے 2 قول موجود ہیں۔ با تو قرآن شریف دی ابتدا ہے، اور من الجنت والناس سین دوتے قرآن شریف دا اختتام ہے۔ با تو ابتدا ہے اور سین تے اختتام ہے۔ دوہان اگر کٹھا کرو، 2 حروفوں 2 حرفاں اگر کٹھا اگر پڑھا ونجے تو وقت کے بن سی بس۔ پہلا حرف بے، آخری حرف سین قرآن دا، من الجنت والناس، آخری حرف سے پہلا با، دوہان ملا کے پڑھتے ہیں تو بن دے بس۔ بس فارسی دا لفظ ہے، اردو دے وچ بھی کیا جی بس استعمال تھیندے ہے، لیکن فارسی دے وچ بس دا معنی ہوندا ہے کافی، نگاہدار مارا خطا بخشو بس، بس دا معنی ہے کافی۔ قرآن دی با اور آخری حرف سین نو ملاؤ تو بس بن دے، اور بس دا معنی ہوندا ہے کافی ہے، یعنی جس دے کول قرآن ہے اس نو کئی شے دی ضرورت نہیں، اس واسطے قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، توجہ میری طرف کرو۔ قرآن شریف ہی کافی ہے، یعنی قرآن شریف دے ہیں جی اندر سب کچھ ہیں جی، رطب و یابس، خشک و تر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ رکھ چھوڑی۔ صحابہ کرام دیاں اٹھ دیاں مہاراں اگر پھٹ ونجن ہا تو وہ مسیت وچ آ کے قرآن کھول کے اٹھ دی مہار تلاش کریں دیا۔ آدھے قرآن شریف وچ تو سب کچھ موجود ہے، تو سب کچھ دے وچ سب چیزاں دے وچ یہ مہار ہی تو ایک چیز ہے، کلو شے شے، تو مہار ہی ایک شے ہے، تو لہٰذا قرآن شریف دے وچ یہی ہو سی، اس نو قرآن دے وچوں اساں تلاش کرنا ہے۔ تو قرآن شریف دے وچ سب کچھ موجود۔ ایک کافر جڑا
قبر دا اور عذاب قبر دا منکر آئی جو آدھائی عذاب قبر دے وچ عذاب بھی کوئی نہیں تے قبر دے وچ جی رحمت بھی کوئی نہیں، اور قبر دے وچ جڑا بندہ پہنچ دے وہ نیست و نابود تھی ویندے، اتنے کئی شے بھی کوئی نہیں۔ ایک کافر قبر دے وچ قائل کوئی نہیں کہ قبر دے وچ کوئی شے ہے نہیں، وہ آدھے کئی شے کوئی نہیں، جڑی شے گئی وہ مٹی تھی گئی۔ ایک بہت بڑے جید اور جلیل عالم دین دے سامنے وہ کافر آئے، وہ بندہ آئے جڑا منکر آئی کہ قبر دے وچ کوئی چیز نہیں۔ اس کہ مینوں قرآن شریف دے وچوں تو ثابت کر دے بھئی قبر دے وچ کوئی چیز ہے، قبر دے وچ کوئی شے ہوندی ہے، ثابت کر قرآن وچوں۔ اس عالم دین آکھے تو قرآن دی آیت پڑھ میں تینوں ثابت کر دینا۔ اس آکھے کتھوں پڑھا؟ اس آکھے جتھوں پڑھ میں ثابت کرے سا قرآن دی آیت چوں کہ قرآن دی آیت تو پڑھ میں ثابت کرے سا کہ قبر دی وچ کوئی چیز ہے۔ کہ قرآن دی آیت جی کتھوں پڑھا؟ کہ جتھوں مرضی آوی، جتھوں پڑھا جیڑی آیت اس کہ جیڑی آیت پڑھ میں ثابت کرے سا۔ اس کہ بھئیاں آیتاں میں نہیں آنیاں، ہک آندی الحمدللہ رب العالمین، اس سے چوں ثابت کر بھئی قبر دے وچ کوئی شے ہوندی ہے، ثابت کر۔ کیونکہ تائیں آکھے جتوں مرضی آوی پڑھ، تو میں الحمدللہ رب العالمین پڑھے، یہ قرآن ہے، تائیں آپ میں چھوٹ دیتی ہے، تائیں آپ آکھے تو فری ہینڈ ہے، جتوں مرضی آوی پڑھ، میں پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس سے جو ثابت کر۔ اس کہ ثابت میں کریں نہ دعویٰ میں دے، میں کرنا ثابت۔ اس کہ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت دا معنی کیا ہے؟ اس آیت دا معنی ہے تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، الحمدو کل حمد للہ، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے، تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ دیاں۔ کیڑا اللہ؟ کون اللہ؟ کہ رب العالمین، او اللہ جڑا سارے جہاناں نوں پالن والے، اس تے غور کرائے، جڑا تمام جہاناں نوں پالن والا ہے، اس اللہ دیاں سب تعریفاں، اس عالم، اس امام، اس جید اور جلیل شخص، اس کہے اس آیت دے وچ آیا پیا ہے کہ اللہ تمام جہاناں نوں پالن والا ہے۔ جہان کل کتنے ہیں؟ اولا ایک دنیا والا جہان، بیا قبر والا جہان، بیا حشر والا جہان، اے جہان۔ اس دے وچ اللہ کے فرمایا ہے کہ میں تمام جہاناں نوں پالن والا۔ کہ مقصد ہے کہ دنیا دے جہان نوں بھی میں پالن والا، قبر دے جہان نوں بھی میں پالن والا، حشر دے جہان نوں بھی میں پالن والا۔ اس کہ اگر قبر دے وچ شے کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ پلیندہ کہنوں گے، کیونکہ اس آیت جو آیا پیا ہے کہ سارے جہانن اللہ پال دے، سب جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے، دنیا کو پالنے والا اللہ ہے، قبر کے جہان کو پالنے والا اللہ ہے، اور قبر میں کوئی چیز بھی اگر نہ ہو تو وہ پالے گا کس کو؟ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں کچھ تو ہے جسے وحدہ لا شریک پال رہا ہے۔ تو قرآن شریف دے وچ سب کچھ موجود ہے۔ تو قرآن شریف ایک ایسی لاجواب اور بے عیب اور لا ریب کتاب ہے کہ جس دی کوئی مثال نہیں۔ مسجد اقصی دے اندر
معراج والی رات کہندے سینے دے وچ انجیل آئی، کہندے سینے دے وچ تورات آئی، کہندے سینے دے وچ زبور آئی، کہندے سینے دے وچ کوئی آسمانی رسالہ، کوئی آسمانی کتاب، کوئی آسمانی صحیفہ، ہر نبی دے وچ اپنے کیا جی سینے دے وچ اپنی اپنی کتاب آئی۔ حضور دے سینے دے وچ کیڑی کتاب آئی؟ کیڑی کتاب آئی؟ قرآن۔ ہن میں پوچھدا بھئی انجیل والا پچھے آئی، تورات والا پچھا آئی، زبور والا پچھا آئی، تے جیندے سینے دے وچ قرآن آئی وہ اگے مسلے دی آئی۔ تمثیل نہیں نبی اور امتی دی، لیکن اتوں کیا جی یہ مسئلہ اخذ کیتا جا سکتا ہے کہ اگر انجیل والا، تورات والا، زبور والا پیچھے ہے، قرآن والا آگے ہے، تو کیمسٹری والا بھی آج پیچھے ہوگا، ریاضی والا بھی پیچھے ہوگا، فزکس والا بھی پیچھے ہوگا، سائنس دان بھی پیچھے ہوگا، ریاضی دان بھی پیچھے ہوگا، اردو دان بھی پیچھے ہوگا۔ اگر آج بھی مسلح پر ہوگا تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہی آگے، جس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ اگر ایک پاسو انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، یہ بھی آسمانی کتاباں، تے بے پاسو آ گیا قرآن، تا قرآن والا اگا۔ لیکن اتھے کوئی آ کے ہے جی فلانی اس دی کیا جی سینے دے وچ اے علم ہے، اے علم ہے، اے علم ہے، بشک علم ہومن پہ ہونا چاہیے علم، لیکن جیڑی ترجیح ہو سی یا فضیلت ہو سی یا اہمیت ہو سی یا مرتبہ ہو سی یا رتبہ ہو سی یا شان ہو سی، وہ دنیا والے علم دی نہ ہو سی بلکہ قرآن دی شان زیادہ ہو سی، تعلیم قرآن دی، علم قرآن دی۔ تو قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ رکھ دیتا ہے۔ جس دے سینے دے وچ قرآن ہووے، جس دے سینے دے وچ سب شے قرآن چے، تے قرآن کتے ہے؟ حضور دے سینے چے۔ پوری کائنات دا علم کسے چے؟ قرآن چے، تے قرآن کہندے سینے چے؟ حضور دے سینے چے۔ حد اوسط گراؤ تک جواب نکل سی، گویا پوری کائنات دا علم سینہ مصطفیٰ چ موجود ہے، کیونکہ پوری کائنات دا علم اللہ کسے چ رکھا ہے؟ جمع کر کے قرآن چ، تے قرآن اللہ کسے چ رکھا ہے؟ سینہ مصطفیٰ چ۔ سینہ مصطفیٰ دے وچ اگر ایک بریفکیس دے وچ آدمی نے ہے جی بہت کچھ رکھا ہے بریفکیس دے وچ، تے وہ بریفکیس جس آدمی دے کول ہو سی، جس آدمی دے کول اس دی چابی ہو سی، سمجھ گنو کہ بریفکیس دے وچ جو کچھ ہے انہیں سمجھو وہ سب کچھ اس آدمی دے ہاتھ وچ ہے۔ تو پوری کائنات دا علم اللہ نے کتھے رکھا ہے؟ قرآن وچ، اور قرآن اللہ نے رکھا ہے سینہ رسول وچ۔ تو مننا پوسی پوری کائنات دا علم کتھے ہے؟ سینہ مصطفیٰ دے وچ، سینہ مصطفیٰ دے وچ۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات دا علم عطا کیتا، کیوں کہ محبوب علیہ السلام نو رب وحدہ لا شریک نے قرآن جہی بے مثال کتاب عطا کی تھی۔ قرآن شریف دے اندر کیونکہ اللہ دے ہر کام دے وچ حکمت موجود ہے، ہر کام میں حکمت موجود ہے۔ درخت دے اندر درخت نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، اس سے چی حکمت ہے۔ نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ درخت دے وچ جڑیاں صفتاں ہیں، ایک بزرگ آدھا ہے، ایک صوفی آدھا ہے کہ وہ صفتاں اگر بندہ درخت والیاں اپنے اندر پیدا کر گنے
تو بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچ ویندے، قرب خدا اس نو مل ویندے۔ وہ درخت والیاں ترائے صفتاں اگر بندہ اپنے وچ پیدا کر چھوڑے، وہ درخت دیاں کیڑیاں ترائے صفتاں ہیں؟ کہ درخت دی ایک صفت اے وے کہ درخت خود آپ دھوپ جھلیندے، لیکن جڑا تلے بیٹھا ہوئے اس نو سایہ اور چھاں دے، خود دھوپ ہے جی پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اس دوتے دھوپ نہیں آندی پئی ہوندی، بلکہ اس دوتے سایہ تے چھاں پئی آندی ہوندی ہے۔ ایک یہ صفت کہ آپ دھوپ پیا جھلیندے تے تلے آلا نو چھاں پیا دیندے، بس یہ صفت بندہ پیدا اپنے وچ کر گنے کہ خود مشکلات برداشت کرے، لیکن دوجاں نو مشکل نہ دے بلکہ دوجاں نو سوکھ تے آسانی دے وچ رکھ چھوڑے۔ اے دوسری کیڑی صفت ہے درخت دے وچ؟ دوسری صفت درخت دے وچ کیڑی ہے؟ دوجی صفت درخت دے وچ ہے کہ درخت نو اگر پھلدار درخت ہے اس نو اگر کوئی وٹا مریندا ہے تو واپسی دے وچ درخت اگو وٹا مرے سی یا اس وٹے دے بدلے پھل دے سی؟ پھل دے سی۔ بیری دے درخت نو اگر وٹا مارو تو واپسی تے وہ بیر دا درخت نو وٹا نہ مرے سی بلکہ وٹے دے بدلے بیر دے سی۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کر کہ کوئی اگر تینوں گال مندہ کٹ دے، گال دا وٹا مرین دے تو واپسی تے گال نہ کٹ، اڈے وٹا لگے تو اس پھل دیتے، اڈے تین گال لگیے تو واپسی دوتے دعا دے۔ دو تیجی ایک بئی صفتی ہے درخت دے وچ، ذرا اس تے دیکھا غور کرو، او کیڑی صفت ہے درخت دے وچ ہے جی؟ تو فرمایا کہ خود آپ دھوپ تے دوجا نو چھاں، خود آپ وٹا تے دوجا نو سایہ، دوجا نو سایہ پہ دیندا ہے۔ یعنی کوئی شے اللہ تعالیٰ دے کارخانے دے وچ نکمی نہیں، او دے وچ کوئی نہ کوئی اچھائی ہو سی، کوئی نہ کوئی صفت ہو سی، اور وہ صفت بندے دے وچ اگر پیدا تھی ونجے جڑیاں بے جان چیزاں ہیں، بے جان چیزاں آلیاں صفتاں بندے دے وچ پیدا تھی ونجن، یا جاندار ہیں لیکن انسان نہیں، انہاں آلیاں صفتاں پیدا تھی ونجن تو واتوی انسانیت دا عروج بندہ پا ویندا ہے۔ گاں اساں ڈوندے ہیں، گاں دودھ دیندی ہے، گاں دودھ خالص دیندی ہے یا ملاوٹ والا دیندی ہے؟ خالص دیندی ہے، لیکن دودھ ہی جڑا دودھ دیندے او ملاوٹ والا ہوندے الا ماشاء اللہ۔ ہن دیکھ جانوراں دودھ خالص دیتے تے تو انسان تھی کہ وچ ملاوٹ کر، تین نالوں تو وہ گاں چنگی ہے، وہ گاں چنگی ہے جو خالص پہ دیندی ہے تو وہ خالص دے رہی ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ جیاں صفتاں ہوندیاں ہیں کہ جڑیاں جانوراں دیاں صفتاں بھی بندہ اس تے ذرا غور کرے، اور او صفت خاص ہوا صفت انسانیت نو اللہ تعالیٰ نے جڑا درجہ دیتا ہے ذوی العقول ہومن دے اعتبار نال، ذوی نطق ہومن دے اعتبار نال، عبادات دے اعتبار نال، ریاضات دے اعتبار نال، انہاں چیزاں دے نال انسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے سے کوئی شک نہیں۔ میں صفت واحد دی گل پیا کرتا کہ جانور دی بھی بعض اوقات جی صفت ہوندی ہے کہ اس دے وچ جانور سارے نال اگاں نکل ویندے، او خالص دودھ پیا دیندا ہوئے تے انسان اشرف المخلوقات بن کے ملاوٹ پیا کرتا ہوئے۔ فرمایا وہ صفت پیدا کر جی میں اس نے خالص دیتے تو بھی اگاں لوگاں نو خالص دودھ دے رہی۔ تو معلوم تھی اب خاص کیا جی ہوندیاں ہیں، صفتاں ہوندیاں ہیں۔ تو بہرحال کوئی چیز بھی اس ہے جی کائنات دے وچ ہے جی حکمت تو خالی نہیں، جدہ درخت حکمت تو خالی نہیں، جانور حکمت تو خالی نہیں، کیڑی حکمت تو خالی نہیں، تو قرآن یہ تو اللہ دی آخری کتاب ہے، ایک ہی میں حکمتاں تو خالی ہو سکتی ہے، ایک ہی میں حکمتاں تو خالی ہو سکتی ہے۔ 30 پارے قرآن دے کتنے سپارے ہیں؟ 3 آکے جی 3 سپارے نہیں، اصل 40 سپارہ ہی، اتلے 10 سپارے بکری کھا گئی ہے، اتلے 10 سپارے بکری کھا گئی ہے۔ ایک صوفی بزرگ آکو بکری دا کینye کیا جی کھامنوں دے دیکھا ذرا غور کرو، بکری دا اصول ہے ایک جھات نہیں کھاتی، کوئی اتھے منہ مرے سی، کوئی اتھے منہ مرے سی، کوئی اتھے منہ مرے سی۔
ਤਾਂ ਸਮਨੂ ਆ ਬਈ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਗਈ ਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਸਿਪਾਰਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਆ, ਕੁਝ 11ਵਾਂ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਆ, ਕੁਝ 19ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਜੀ ਐਤਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ 39 ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਆ, ਕੋਈ 32 ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਆ। ਵਾਤਾ ਸਮਨੂ ਆ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣੀ ਬੱਕਰੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈ ਹੈ, 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੰਨਣਾ ਪੋਸੀ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੂੰਹੇ ਖਾਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਪਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਨਨ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਬਲ ਹੋਵਾ ਕੁਰਾਨ ਫੀ محفوظ فی لوح محفوظ، ਉਹ 30 ਸਿਪਾਰੇ ਹਨ کہ جس دی حفاظت دی ضمانت وحدہ لا شریک دیتی ہے، بکری نہ دے نزدیک تے نیڑے بھی نہ آ سکتی، انہاں دی تا اللہ تعالیٰ ضمانت نہ ہی دیتی نا، وہ تا بکری کھامنے آ تے انہاں دی اللہ ضمانت دیتی ہے، بکری نہ دے نزدیک نہیں آئی، بکری نہ دے نزدیک نہیں آئی۔ تو بکری اگر کھاویا تو کوئی چونویں کیا جی نہ کھا دے ہوئے نا، کوئی کتھاؤں کوئی کتھاؤں کوئی کتھاؤں تاں کیا جی اسا منوا۔ بہرحال تو فرمایا گیا کہ قرآن دے وچ کیا جی حکمت موجود ہیں، سجدن قرآن دے وچ ائمہ دے اختلاف دے نال رائے دے اختلاف موجود ہے، تو 14 سجدے احناف دے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ دے نزدیک قرآن دے وچ کتنے سجدے؟ 14۔ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ کیوں رکھا ہے، اس دی کی وجہ؟ اس دیاں مختلف تفسیر بغوی ہو گئی، تفسیر قرطبی ہو گئی، بدائع الصناع ہو گئی، جی کتاب بدائع الصناع ہو گئی، وہ دو تفسیراں ہو گئیاں، تفسیر جی کبیر ہو گئی۔ مفسرین نے اس دیاں مختلف حکمتاں لکھیاں، سجدہ دے مختلف مقاصد لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ کیوں سجدے رکھے ہیں، کہ سجدہ اس واسطے رکھا ہے کہ پہلی حکمت پہلا مقصد یہ وے کہ جی میں سجدے والی آیت پڑھی ویندی ہے بندہ فوراً عملی طور دوتے وہ سجدہ کریں دے، کہ کہیں حکم دیتا ہے سجدے دا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، رب وحدہ لا شریک نے حکم دیتا ہے، یعنی رب فرمائندہ ہے جی میں تے میرے اس حکم نو فوراً تسلیم کیتا ہے، انہی یار قرآن دے وچ جڑے بے حکم ہیں وہی میں وحدہ لا شریک دے، انہوں نے بھی عملی طور دوتے فوراً کیا جی قبول کر گئے، فوراً اس دوتے عمل پیرا ہو وجہ، تا یہ عملی ہے جی ٹھیک کریں جی اللہ تعالیٰ دے طرفوں ایک عملی تربیت ہے کہ جی میں حکم پہ دینا سجدے دا میں پہ دینا، اس دوتے تا عمل کیتا یا تے نماز دا حکم کہہ دیتا ہے وہ بھی تو میں دیتا ہے، زکوٰۃ دا حکم کہہ دیتا ہے وہ بھی تو میں دیتا ہے، عملی تربیت عملی تربیت عملی تربیت، یہ پہلا مقصد۔ دوجا مقصد کہ وے سجدے دا، دوجا مقصد یہ وے قرآن شریف دے کچھ سجدہ یا آیات دے وچ کچھ صورتاں دے وچ کافراں دا ذکر کیتا گیا ہے کہ کافر سجدے نہ کر دے، انہوں نے سجدہ تو اعراض کیتا ہے، تو سجدے والی آیت دے وچ آکھا گیا تساں سجدہ کرو، یعنی کہیں دی مخالفت کرو، کافراں دی سجدہ کر کے مخالفت کر دو، کیونکہ وہ سجدے نہ کر دے، تے سجدے والی آیت اساں سننے ہیں تو سمت فوراً کیا کریں ہیں سجدہ، تو کہیں دی مخالفت تھی دی پئی کافراں دی، کیونکہ وہ سجدہ اللہ دا نہ کر دے۔ تیسرا اس دے وچ کیا جی مقصد اور تیسری حکمت کیے وے، تیسری حکمت تے غور کرو کہ شیطان دی شکست تے مسلمان دی جیت، یہ بھی سجدے دا کیا جی مقصد ہے، جی امام بغوی لکھ گیا کہ مسلمان کی جیت شیطان کی شکست، کیوں؟ کہ جس وقت سجدے والی آیت آندی ہے اور آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان چیخ مار کر دور بھاگ جاتا ہے، جب آدمی سجدے والی آیت سن کر یا سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخ مار کر دور بھاگ جاتا ہے، دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، اور یہی کہتا ہوا بھاگتا ہے کہ اللہ نے مینو حکم دیتا ہے سجدے دا تے میں سجدہ نہیں کیتا، رب نے انسان نو حکم دیتا ہے، مسلمان نو حکم دیتا ہے تے اس نے سجدہ کیتا ہے، میں سجدہ نہ کر کے دوزخی بن گیا تے یہ مسلمان سجدہ کر کے جنت دا مستحق ہو گیا۔ یہ تیسرا مقصد ہے، تیسرا مقصد ہے جی، پہلا مقصد کیے ہوئے عملی تربیت، دوسرا مقصد کیا ہے
ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ دوسرا مقصد کیا ہے؟ کافروں کی مخالفت، اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ شیطان کی شکست اور مسلمان کی فتح، کامیابی، نصرت، جیت۔ چوتھا مقصد یہ وے، وہ بھی سن کے لو، چوتھا مقصد یہ وے کچھ سجدہ دے اندر نعمتاں دا ذکر ہے، ان آیات دے وچ نعمتاں دا ذکر ہے، تو نعمت جس وقت ملے تو وقت کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ تو بندہ سجدہ کر کے شکر کریں دے، یا اللہ شکر ہے تے میں تے نعمتاں کیتی ہے، تو شکر کرے سو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ پنجواں مقصد کہ وے سجدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ پنجواں مقصد آ کہ اے وے کسر نفسی، پنجواں مقصد کہ وے عاجزی، کہ سجدے دے وچ اللہ تعالیٰ نے عاجزی رکھی ہے، جلے اللہ نے حکم دیتا ہے سجدے دا تے بندے سجدہ کیتا ہے، تو گویا بندے دے طرفوں کے تھی گئی ہے عاجزی، اور اللہ تعالیٰ نو تکبر پسند نہیں، کیڑی چیز پسند ہے؟ عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں بلکہ عاجزی پسند ہے۔ تو ثابت اے تھی گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک دے طرفوں ہے جی کوئی بھی چیز ہے وہ ایویں پیدا نہیں کیتی گئی، بلکہ اس دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی اس دے اندر خاص قسم دا راز موجود ہوں ہے۔ قرآن دے اندر حکمتاں، بس قرآن دے وچ جڑے سجدے ہن انہاں دے اندر بھی حکم موجود ہے، حکمتاں موجود ہیں۔ اگر آدمی کوئی بھی دعا منگ دے اور قرآن دا وسیلہ لے کے آدمی دعا منگ دے، آدمی قرآن دی قسم چاہندے چاہ، بعض اوقات بندے مسئلہ پوچھ دیں جی میں قرآن دی قسم چاہیے تو ہن میں او قسم توڑ کھڑوتا، اس دا کفارہ کے وے 10 مسکیناں نو کھانا 2 ٹائم دا، اے اس دا کفارہ ہے۔ قرآن شریف دی بعض اوقات آدمی قسم چاہندے چاہ اور بندہ آتا ہے میں جی قرآن دی قسم چاہیے ہوئی ہے، یہ کفارہ کس واسطے رکھا گیا ہے؟ کفارہ اس واسطے رکھا گیا ہے کہ تساں ایک کفارہ دے کے تے اس قسم دے کیا جی جرم تو بچ سکتے ہو، اس قسم دی سزا تو بچ سکتے ہو۔ لیکن یہ نہیں کہ قسمہ بندہ چاہندہ راوے بھی ایسا سن کے دے بھی کفارہ دے ہو تے اور گناہ تو بچ، ویسی جرم تو آدمی محفوظ رہے، ویسی نہیں۔ بعض اوقات بندہ یہ قسم چاہ کھڑوں دے کہ میں تے قرآن دی قسم ہے کہ میں فلانے بندے نو قتل کرے سا، یہ ہن کفارہ اسے واسطے رکھا گیا ہے۔ ہن بندہ قسم پوری کرے یا قسم تروڑے؟ ہن بندے آ کے میں تے قرآن دی قسم ہے ہم فلانے قتل کرے سا، ہن اسلام کیا دے قتل کرے؟ نہیں، ایتھے کفارہ اس واسطے رکھا گیا ہے۔ ہر وقت بندہ قرآن دیا قسمہ چاہی راوے تے کفارہ دیتی راوے، یہ مقصد نہیں۔ بعض اوقات بندہ یہ جی قسم چاہ کھڑوں دے کہ اس نو بندہ اگر پورا کریں دے تو اس دے وچ شریعت دے طرفوں، اسلام دے طرفوں، دین دے طرفوں بندے دا نقصان ہوں دے۔ قرآن منع کیتا ہویا ہوں دے، اسلام منع کیتا ہویا ہوں دے، حضور دے فرمان دے وچ منع آئی پئی ہوں دی میں فلانے نو قتل کرے سا تے قسم اس چاہیے یہ قرآن دی، تو ہون قسم پوری نہ کرے بلکہ قسم توڑ کے کفارہ دے دے۔ آدمی قسم چاہیے ہوئی ہے کہ میں نے تے قرآن دی قسم ہے میں فلانے بھائی نال نہ بول سا، فلانے مسلمان بھیران نال کو نہ بول سا۔ ان شریعت کے آدھی سلمن کا تاک وعفو من ظلم کا واحسن الی من اساء الیک، کہ بولنا ہے تے بندے قسم کے چاہیے ہوئی ہے میں کو نہ بول سا، ہن کیا کرے ہو؟ کفارہ دے کے بولن شروع تھی وجے، کفارہ دے کے بولن، تو بہرحال صدقہ پیش کر کے قرآن دا صدقہ پیش کر کے اللہ دی بارگاہ دے جس وقت آدمی دعا منگ دے قرآن دے وسیلے نال، قرآن دے صدقے نال، تو اللہ تعالیٰ او دعا جلدی قبول فرما دے، او دعا جلدی قبول کر دے۔ تو صدقے دی وجہ تو بھی بہوں کچھ کام تھی ویندے، اس واسطے اہل دل آکھا کھاندے پے سارے جہاں صدقے تیری نالین دے، کھاندے پے سارے جہاں صدقے تیری نالین دے۔ نالین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جوتے مبارک کہ اے پورے دا پورا جہان محبوب علیہ السلام دی نالین دے صدقے نال کھاندا پیا ہے۔
کھاندے پے سارے جہاں صدقے تیری نالین دے دو جگ لہا سکدے نہیں قرضے تیری نالین دے اچھی آواز نال سبحان اللہ دیکھ سارے خیری میری بندے بیٹھے ہو دو جگ لہا سکدے نہیں دو جگ لہا سکدے نہیں قرضے تیری نالین دے دو جگ لہا سکدے نہیں قرضے تیری نالین دے کیویں سمجھ سکسن بھلا عظمت تیری دستار دی جیڑے سمجھ سکدے نہیں رتبے تیری نالین دے آکے جڑے جی تیری نالین دا رتبہ نہیں سمجھ سکتا وہ تیری دستار دے رتبے تک کی میں پہنچ سی جڑا تیری نالین تک نہیں پہنچ سکتا جڑا تیری نالین تک نہیں پہنچ سکتا وہ تیری دستار تک کی میں پہنچ سی نالین کتھے ہوندی ہے پیران دے تلے ہوندی ہے تے دستار کتھے ہوندی ہے سر دے اتے ہوندی ہے تا جڑا تیرے پیران دے تلے نالین اس تک نہیں پہنچ سکتا جڑی تیرے سار دے اتے دستار ہے اس تک کی میں پہنچ سکتا ہے ادھر آواز ٹھیک کرو کھاندے پے سارے جہاں آواز ہے تھوڑا بڑی کر چا کھاندے پے سارے جہاں صدقے تیری نالین دے دو جگ لہا سکدے نہیں قرضے تیری نالین دے تو نام محمد چمدا رہے تو نام محمد چمدا رہے اس نام تے عاشق جھم سکدن عاشق اس نام تے جھم ویسی لیکن جڑا عاشق نہ ہو سی وہ اکسی ہے جی صرف ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اس نے آکھ اللہ دی معرفت دیمن والا رسول اللہ بھی ساتھ ساتھ کافی ہے چھڑا نہ کہ صرف اللہ ہی کافی ہے نہ رسول کی نہ نبی کی نہ علی کی نہ ولی کی نہ صحابی کی کسی کی مجھے ضرورت نہیں آکے یہ فکر غلط ہے یہ فکر غلط ہے تو اس کے آقا تو